الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ الغاشیہ کی چند آیات کے تعلق سے، اور چند آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس کے اندر۔ اور یہاں تک ہم پہنچے تھے تصلیٰ نارا حامیہ، اور بات چل رہی تھی قیامت کے تعلق سے۔ جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال اتاک حدیث الغاشیہ اس اسلوب سے قیامت کے بارے میں خبر دی، یعنی کہ اور یہ اسلوب جو استفہام کا اسلوب ہی اپنایا جاتا ہے کئی مقصد کے لیے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو کہ وہ بہت بھاری ہے، بہت عظیم ہے، تو ایسی صورت میں استفہام کا اسلوب اپنایا جاتا ہے۔ یہاں جو استفہام ہے اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ تعظیم کے لیے ہے۔ تو وہی بات تھی، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس کے بعد تذکرہ اس میں یہ ہوا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے یہ غافل لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے رسول اور ان کے انبیاء کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ایسے ہی کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، یہ مومنین ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لایا، اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا، صحیح راستے پر چلے، اور غلط راستے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے انہوں نے اجتناب کیا۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہرے بالکل کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسے ہی دونوں لوگوں کا یہاں پر آگے تذکرہ چل رہا ہے، اور پیچھے والی جو آیت تھی کہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ یہ چہرے یا یہ لوگ۔ اچھا ایک بات اور یہاں بتا دوں کہ یہاں پر جو وجوہ آیا ہوا ہے حال اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپنے والی کی خبر آئی، یعنی کہ ڈھانپنے والی الغاشیہ میں نے بتایا تھا، ڈھانپنے والی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مرادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت اپنی اس ہولناکی کے ذریعے سے سب کو ڈھانپ لے گی، اس کی ہولناکی سب پر شامل ہوگی، تو اس لیے اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وجوہ یہاں پر آگے آیا تھا، وجوہ یومئذ خاشیہ۔ وجوہ یہاں وجہ بول کر کے پورا وجہ صرف مراد نہیں ہے کہ صرف وجہ مراد ہے، بلکہ پورا کا پورا جو ہے جسم مراد ہے، پورے لوگ مراد ہے۔ تو یہ معنی ہے وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، محنت کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور ان کو پلایا جائے گا من عین آنیہ، عین معنی چشمہ جمع عیون، اور آنیتن کے معنی ہوتا ہے شدیدۃ فی الحرارہ، کوئی چیز بہت ہی زیادہ گرم ہو تو اس کو آنیہ کہا جاتا ہے۔ تو تسقیٰ سقا یسقی کے معنی پلانا، باب ضرب و یضرب سے آتا ہے، اور تسقیٰ یہاں پر فعل مضارع ہے، مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور تسقیٰ کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ ضمیر اسی وجوہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا ایک گرم چشمے سے، یعنی کہ ایک ایسا چشمہ جس میں گرم پانی بہ رہا ہوگا، تو وہی گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہاں پر پھر بات پیچھے آیت میں آئی تھی کہ جنت میں یہ جہنم میں ایک چشمہ کیسے جاری ہوگا، اس میں کیسے پانی بہ رہا ہوگا، جبکہ جہنم تو بھرپور آگ ہے وہ۔ تو یہاں کیسے سوال ہوتا ہے کہ آگ بھی ہو پانی بھی ہو ایک جگہ پر؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی استطاعت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہم دنیا کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں کہ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن بہت ساری چیزیں ایسی رونما ہوگی جو کہ اس دنیا میں وہ چیزیں ہم ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب سورج قریب آ جائے گا جو کہ 1 میل کے برابر ہوگا، اور میل راوی کہتے ہیں کہ میل سے مراد، میں نہیں سمجھتا کہ میل سے مراد وہ میل ہے جو کلومیٹر اور میل وہاں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یا میل سے مراد وہ سرمدانی کے اندر جو وہ سلائی ہوتی ہے وہ مراد، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے نہیں پتا کہ سرمدانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے برابر سورج یعنی کہ بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، یا ہے کہ میل کے سر کے اوپر میل کی دوری تک ہوگا۔
تو یہ راجو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن سورج میل کے برابر قریب کر دیا جائے گا، دونوں معنی میں سے کوئی بھی معنی ہم مراد لیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کی بہت ساری الگ الگ کیفیت ہوں گی، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینے میں، جو ہے کسی کے پسینے جو ہے ان کے پاؤں کے جو یہ ہوتے ہیں ٹخنے ہوتے ہیں وہاں ٹخنے تک ہوں گے، کسی کے ان کے گھٹنے تک ہوں گے، کسی کی کمر تک ہوں گے، ایسے کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پسینہ ہوگا، کچھ لوگ بالکل آرام سے ہوں گے۔ تو ایک ہی موقف ہے، ایک ہی جگہ ہے، لیکن وہاں لوگ الگ الگ ان کی حالات ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جنت میں کیا پانی بھی ہو آگ بھی ہو، کوئی بعید نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم، ان جہنمیوں کے لیے نہیں ہوگا کوئی کھانا مگر ایک ہی ضریع، کہ کانٹے دار درخت کا کھانا، تو ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں اب یہاں ان کے کھانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے کہ وہ ابھی پینے کا تذکرہ ہوا پچھلی آیت میں، اس کے بعد یہاں ان کے کھانے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا کھائیں گے۔ اور یہ پینا بھی جو پچھلی آیت میں ہے، تو یہ پینا بھی مطلب ایسے نہیں ان کو مل جائے گا، یہ گرم پانی ہی ان کو پینے کے لیے اتنا آسانی سے نہیں ملے گا، بلکہ بہت زیادہ جب وہ اصرار کریں گے، بہت زیادہ مانگیں گے، تو مانگنے کے بعد ان کو یہ پانی دیا جائے گا، اور جو پانی دیا جائے گا وہ بھی گرم پانی دیا جائے گا۔ اتنا گرم پانی یہ ہوگا کہ جو یہ پانی کو اپنے چہرے کے پاس لے جائیں گے تو اس کی گرمی سے یہ چہرہ ان کا جھلس جائے گا، اور جب ہتھیلیوں میں پہنچے گا تو ہتھیلیوں کو بالکل جو ہے کہ جلا دے گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اتنے خطرناک یہ پانی ہوگا، اور اسی کو یہ پئیں گے۔ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے پاس ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ایک ہی کانٹے دار درختوں کا، یعنی کہ کانٹے دار درخت جو ہیں وہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ ضریع ایک درخت کا نام ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ یہ ضریع کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درخت جب یہ سوکھا، جب یہ ہرا بھرا رہتا ہے، اس میں پتیاں رہتی ہیں تو اسے جانور وغیرہ چرتے ہیں، لیکن جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کو جانور بھی نہیں کھاتے ہیں، صرف اس میں کانٹا ہی کانٹا ہوتا ہے۔ اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر اس میں کیا ہے، بہت زیادہ کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہوتا ہے، اور ایسے بدبودار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ضریع جو ہے، یہی چیز جو ہے، یا یہی درخت جو ہے، اسی درخت کا کھانا یہی ان کو کیا کھلایا جائے گا جہنمیوں کو قیامت کے دن جو ہے، یہی چیز یہی ان کا کھانا ہوگا۔ اور ایک بات اور جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ضریع ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، ضریع پایا جاتا ہے عربوں میں، یہ درخت جو ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تو ضروری نہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے لیے، ہماری جو ہے معنی کو ہم سے قریب تر کرنے کے لیے، یا ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کا نام لیا ہے کہ جنت میں یہ چیز ہوگی، جنت میں یہ چیز ہوگی، جنت میں شراب ہوگا، جنت میں یہ ساری جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہیں دنیاوی چیزوں کا نام لے کر کے کہ یہ دنیا کی یہ چیزیں جنت میں ہوں گی، تو بس صرف نام ہے اس میں بس، لیکن حقیقت جو ہے مطلب وہ بالکل اس سے الگ ہے، دنیا کی چیز بالکل الگ ہے، جنت والی چیز بالکل، یا جہنم والی چیز بالکل الگ ہوگی، اس سے کہیں بڑھ کر کے وہ ہوگی۔ جی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو بھی کیا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ جو کھانا ہوگا جہنمی کو، جو کھانا دیا جائے گا، جو ضریع یعنی کہ کانٹے دار درختوں کی شکل میں جو یہ کھانا ان کو دیا جائے گا، تو یہ کھانا جب ان کے اندر جائے گا تو کیا کرے گا، اسے ان کے پیٹ بھر جائے گا، ان کا پیٹ بھر جائے گا، یا ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اسمن یسمن مانے ہوتا ہے فربا کرنا، موٹا کرنا، تو لا یسمن، یہ کھانا کھا کر کے وہ موٹے نہیں ہوں گے کہ ان کے جسم میں یہ کھانا لگے گا اور ان سے کیا ہے ان کو تقویت ملے گی، ان کو قوت ملے گی، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی یہ کھانا انہیں بھوک سے بے نیاز کرے گا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ یہ کھانا کھائے اور یہ کانٹے دار درخت کو کھائے اور ان کی بھوک کیا ہے مٹ گئی، تو بھوک ویسی کی ویسی ہی رہے گی، بھوک بھی نہیں جائے گی، اور یہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوں گی۔ ظاہرتاً بھی اس کھانے کا کوئی اثر نہیں دکھے گا، اور معنوی طور پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں دکھے گا، تو یہ معنی ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ ہی انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی کیا ہے ان کی بھوک مٹائے گا۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں، جب یہاں پر تذکرہ آیا جو ہے، یہ جو تذکرہ آ چکا ہے یہ جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ قیامت کے دن لوگوں کی دو حالتیں ہوں گی، جنتی اور جہنمی، تو ابھی تک بات چل رہی تھی جہنمیوں کے بارے میں، وجوہ یومئذ خاشعہ سے لے کر کے لا یسمن ولا یغنی من جوع تک۔ یہاں پر جو بات چل رہی ہے وجوہ یومئذ ناعمہ،
یہاں سے جنتیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جنتی لوگ کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. تو وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن یومئذ، وجوہ یہاں پر کیا یہ ہے مبتدا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، اور یومئذ اصل میں ہے یومئذ تغشا القیامہ، یعنی کہ یہاں پر اس کے بعد ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ جملہ محذوف ہو گیا ہے. ایک ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس پر یہ تنوین لگی ہوئی ہے جو کہ تنوین عوض ہے. تو یومئذ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور ناعم کے معنی ہوتا ہے تر و تازہ، ناعم یا ناعمۃ تر و تازہ. تو وجوہ یومئذ ناعمہ ای وجوہ ناعمۃ یومئذ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بہت سے چہرے یا کچھ چہرے اس دن کیا ہے تر و تازہ ہوں گے اور آسودہ حال ہوں گے، ان پر آسودگی کے آثار ظاہر ہوں گے. تو اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کام پر یا اپنی کوشش پر خوش ہوں گے. تو لسعیہا، سعی کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. تو سعیون کے معنی کوشش. اچھا سعی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سعی یسعی کے معنی کا جو فعل آتا ہے سعی یسعی باب فتح یفتحوں سے، سعیون مصدر ہے. تو یہاں پر جو سعیون استعمال ہوا یہ مصدر استعمال ہوا ہے، لام حرف جر ہے. لسعیہا راضیۃ ای راضیۃ لسعیہا، اپنے کام سے وہ خوش ہوں گے. مطلب یہ کس کے بارے میں؟ جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنتیوں نے دنیا کے اندر جو نیک کام کیے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے نیک کام کیا، اور جس نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، جنت عطا کی ہے، اور جنت کے اندر جو بہت ساری نعمتیں ہیں وہ سب عطا کی ہیں. تو جنتی لوگ کافی خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں کافی اچھا کام کیا، جس کا صلہ یا جس کا ثمرہ یا جس کا نتیجہ جس کا پھل انہیں کیا ہے قیامت کے دن مل رہا ہے. لیکن کافر لوگ کیا کریں گے؟ کافر لوگوں کو کیا حالت ہوگی اس کے برخلاف؟ کافر لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر غلط کام کیے، برے کام کیے، غلط راستے پر چلے، تو قیامت کے دن ان کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا، اپنے اس کام پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے، اپنے اس کام پر بہت زیادہ افسوس کر رہے ہوں گے، اپنے اس کام پر بہت زیادہ اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کتنا زیادہ گناہ کیا، کتنا بڑا غلط کام کیا دنیا کے اندر. کاش کہ ہم بھی دنیا کے اندر صحیح کام کیے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی، ہم جہنم میں نہ جاتے اور نہ ان ساری کیا ہے سزاؤں یا مصیبتوں کو جھیلتے. تو یہ چیز کہ لسعیہا راضیہ، یہ جنتی لوگ اپنے کام سے خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند والا جنتوں میں ہوں گے. فی جنت، جنت کے معنی جنت، اور عالیہ معنی بلند. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے. اس کے بعد کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا ای فی الجنہ، فیہا میں ہا کی ضمیر جا رہی ہے جنہ کی طرف، اور لاغیتن کے معنی ہوتا ہے کوئی بیہودہ بات یا بکواس بات، لاغیہ. یا اس سے نفس بھی مراد لے سکتے ہیں، ای نفسا لاغیہ، تم اس کے اندر کسی ایسے آدمی کو نہیں پاؤ گے جو لغو بک رہا ہو، بیہودہ باتیں بک رہا ہو. تو لا تسمع فیہا لاغیہ، تم اس جنت کے اندر نہیں سنو گے کوئی بکواس بات یا بیہودہ بات، یا ایسے ہی جنت میں تم نہیں سنو گے نفسا لاغیہ. دوسرا معنی نفسا لاغیہ یعنی کسی ایسے نفس کو، یعنی کسی ایسی جان کو یا کسی ایسے شخص کو جو کہ لغو بک رہا ہو، بکواس باتیں بک رہا ہو. بلکہ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کے اندر صرف اچھی چیزیں ہوں گی، جنت میں لوگ خوش ہوں گے، جنت میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، سلامتی کہہ رہے ہوں گے. جنت کے اندر لوگوں کی زبان سے جو چیزیں نکلیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوں گی، تحمید ہوگی، اللہ تعالیٰ تکبیر ہوگی، اور تسبیح ہوں گی، تحلیل ہوگی. تو کہیں گے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں کی توفیق دے گا. تو یہی ساری چیزیں جنت میں سنائی دیں گی، اور کوئی بکواس یا بفالتو چیز جنت کے اندر نہیں سنائی دے گی. تو لاغیہ کے معنی ہو جائے گا ایک تو لغو بات یا فحش بات، یا دوسرا معنی یہ ہو جائے گا لاغیہ اے نفسا لاغیہ، یعنی کہ فحش باتیں بکنے والا نہ بکنے والی نفس، یعنی کہ فحش کہنے والا انسان، ایسا وہاں نہیں ملے گا. دونوں معنی ہو سکتا ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، اس کے اندر چشمے بہ رہے ہوں گے، جاری چشمے ہوں گے. فیہا اے فی الجنت، جنت کے اندر، عین کے معنی چشمہ. فیہا عین جاریتن، جاریتن جرا یجری کے معنی چلنا یا بہنا. تو فیہا عین جاریہ، اس جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے یا چشمے بہ رہے ہوں گے.
اور فیہا سرر مرفوعہ، اور اسی جنت ہی کا تذکرہ آگے بھی چل رہا ہے. کہہ رہے ہیں فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت کے اندر اونچے اونچے تخت ہوں گے، تخت ہوں گے جو بیٹھنے سونے یا اس کے لیے. تو تخت کیا ہے؟ یہ اونچے ہوں گے، مرفوعہ، جن کو بلند کر دیا بلند کر دیا جائے گا، یعنی کہ اونچے ہوں گے. اور اونچے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اونچے ہوں گے تو اس پر جنتی لوگ بیٹھ کر کے تمام نعمتوں کا نظارہ کر سکیں گے، جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں سرر مرفوعہ، اور یہ جو ہے جہاں بہتا ہوا چشمہ فی عین جاری ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے، موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، جو مطلب ان کے پاس میں رکھے ہوں گے جہاں سے وہ اس کو پا سکیں، جہاں سے اس کو اٹھا سکیں. یا جو نہر بہہ رہی ہوگی، میٹھے پانی کی نہر، یا جو بھی نہر بہہ رہی ہوگی، اس نہر کے کنارے کیا ہے؟ پیالے رکھے ہوں گے، اور اس پیالے سے پانی لیں گے اور اس کو پی لیں گے. تو یہی معنی ہے موضوعہ. واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوں گے پانی پینے کے لیے. ونمارق مصفوفۃ، اور نمارق کہتے ہیں وسادہ، جس کو ہم کہتے ہیں وسادہ، تکیہ جس پہ ہم ٹیک لگاتے ہیں، چاہے سر کے نیچے یا ہاتھ کے نیچے جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہی نمارق ہوتا ہے. تو ونمارق مصفوفہ، اور ونمارق مصفوفہ، اور کیا کیا ہوں گے اس کے اندر؟ اور تکیے ہوں گے، ٹیک لگانے والی چیزیں ہوں گی، نمارق. تو تکیے ہوں گے جو ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے اس جنت کے اندر ہوں گے جس پر جنتی لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ سکیں گے. وزرابی مبثوثہ، اور بث کے معنی ہوتا ہے بکھیرنا، یعنی کہ بچھانا، اور زرابی کے معنی فرش، بستر. تو وزرابی مبثوثہ، اور بچھائے ہوئے بستر وہاں ملیں گے جنت میں، یعنی کہ قالین اور مخمل کی اس طرح کی جو ہے بستر وہاں پر ملیں گے جو بچھائے ہوئے ہوں گے، جس پر کیا ہے؟ آرام کر سکیں، سو سکیں، لیٹ سکیں. تو یہ بھی جنت میں کیا ہے؟ ہوگا. تو ونمارق مصفوفہ، اور صف بستہ رکھے ہوئے تکیے ملیں گے. ونمارق وزرابی مبثوثہ، اور بچھائے ہوئے مخمل کے، یا مخمل یا کسی جو اچھی چیز کا، اچھی کوالٹی کا، تو مخملی کیا ہے؟ بستر وہاں پر بچھائے ہوئے ہوں گے. تو بچھائے ہوئے مخملی بستر ہوں گے جنت کے اندر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر اللہ تعالیٰ کا آگے فرمان ہے کہ یہ لوگ، یعنی کہ کافر لوگ، ایمان دنیا کے اندر کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اتنی ساری نشانیاں ہیں اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی الہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اور جب اس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، ان عجیب اور غریب چیزوں کو بنایا ہے، تو وہی عبادت کا حقدار ہے، وہی اس عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے ان کو پیدا کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر اونٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ اہل عرب کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا کرتی تھی. جانوروں میں اور کسی جانور کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ اونٹ کا، کیونکہ اونٹ ان کے یہاں اس وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا کرتی تھی. وہی ان کی کار تھی، وہی ان کی پانی کے جہاز تھے، وہی ان کے ہوائی جہاز، وہی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سارا کام اونٹ کرتا تھا. اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ الصحرا، یعنی کہ صحرا کا، ریگستان کا جہاز. یہ اس معنی میں اونٹ. اور اونٹ کے بے شمار فوائد ہیں. اونٹ کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پر آدمی سواری کرتا ہے. اونٹ کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس سے دودھ پیتا ہے. اونٹ کے فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس کا گوشت کھاتا ہے. اونٹ کے فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے پیشاب میں بھی شفا ہے. اور اونٹ کے مطلب فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اونٹ لوگوں کے سامانوں کو، ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے آرام سے. اونٹ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان سے بالکل اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا تابع ہوتا ہے. کوئی بھی اس کی نکیل کو، ایک بچہ ہو اس کو نکیل کو لے کے جائے تو اپنے بھاری بھرکم شکل کے باوجود اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور یہ تمام فوائد اونٹ کے ہیں، اور اتنا عظیم طاقتور جانور ہے. اور اونٹ کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ اونٹ پر جب سامان لادا جاتا ہے
تو اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد جب اس پر سامان لد جاتا ہے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوسرے جانور ایسا نہیں کر سکتے کہ بیٹھ جائیں ان کے اوپر سامان لا تو پھر جو ہے سامان کے ساتھ اٹھ جائیں، ایسا نہیں، لیکن اونٹ ایسا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اونٹ کے اندر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اونٹ کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ایسے پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں جو ہے آگے والی جو چیزیں، یہ آیت اور آگے والی آیتیں پھر پڑھیں گے۔